الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فتاوی رضویہ جلد 22 صفحات 394. میرے آقا اعلی حضرت علیہ رحمت رب العزت لکھتے ہیں، مزار انور حضور سید اطہر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر روزانہ صبح کو 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور مزار اطہر کے گرد حلقہ باندھے صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں. شام کو وہ بدل دیے جاتے ہیں اور 70,000 اور آ جاتے ہیں کہ صبح تک ماہ رسالت پر حالہ ہو کر، یعنی دائرہ بنا کر عرض صلاۃ و سلام کرتے ہیں. اور اعلی حضرت نے اس کو یوں نظم کیا، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخاٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا بات ہے، جس سمت آ گئے سکے بٹھا دیے. ایک ہی شعر کے اندر نعت مصطفیٰ بھی ہے اور اہل بیت اطہار کی منقبت بھی ہے، خلفائے راشدین کی بھی منقبت بیان کر دی. مولا گلبن رحمت زہرا چشم و رخسار و لب ہے، شاخ قامت شاہ میں زلف و چشم و رخسار و لب ہے، سنبل نرگس گل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھولی شاخ. حضرت رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قد انور، رخسار مبارک، لب مبارک اور زلفوں مبارک اور آنکھ مبارک کے بارے میں اس شعر میں بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. دل میں
تصور مصطفیٰ جمانے کی کوشش کیجیے. سرور کائنات سراپا خیر و برکات منبع معجزات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم منور قد انور میں زلفیں جو ہیں سنبل کی طرح خوشبو مہکا رہی ہیں. سنبل ایک خوشبودار پودا کہہ لیں، گھاس کہہ لیں. آپ کی چشمان کرم آنکھیں قدرتی طور پر سرما لگی ہوئی ہیں. یہ ایک نہایت خوبصورت پھول نرگس کی طرح ہیں. ہونٹ کیسے ہیں آقا کے؟ سبحان اللہ. گلاب کی پنکھڑیاں. خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو حسن و رعنائی عطا فرما کر تخلیق کی قدرت کا کمال دکھا دیا ہے. شاخ قامت شہ میں زلف و چشم و رخسار و لب ہے. شاخ قامت شہ میں زلف و چشم و رخسار و لب ہے. سنبل نرگس گل پنکھڑیاں قدرت کی کیا پھولی شاخ. اپنے ان باغوں کا صدقہ دو رحمت کا پانی دے. اپنے ان باغوں کا صدقہ دو رحمت کا پانی دے. اپنے ان باغوں کا صدقہ دو رحمت کا پانی دے. جسے نخلے دل میں ہو پیدا پیارے تیری بلا کی شاخ. طوبیٰ میں اے آقا مولا اپنے ان باغوں کا صدقہ، اپنی خوشبودار زلفوں کا صدقہ، آپ کی سرمگی حسین آنکھوں کا صدقہ، آپ کے پھول جیسے رخساروں کا صدقہ، آپ کے پھول کی طرح پنکھڑیوں سے زیادہ نرم و نازک ہونٹوں کا صدقہ، مجھے اپنی رحمت کا وہ پانی عنایت فرمائیے کہ میرے دل میں آپ کی محبت کی شاخ ہری بھری ہو جائے. اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے. اپنے ان باغوں کا صدقہ وہ رحمت کا پانی دے. جسے نخلے دل میں ہو پیدا پیارے تیری بلا کی شاخ. طوبیٰ میں یاد رخ میں آہیں کر کے بن میں رویا آئی بہار. یاد رخ میں آہیں کر کے بن میں رویا آئی بہار. جھوم نسیم نیسا برسا کلیاں چٹکی مکی شاخ. طوبیٰ میں میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین،
اس شعر میں یعنی یاد رخ میں آہیں کر کے بن میں رویا آئی بہار، جھومے نسیمیں نیساں برسا کلیاں چٹکی مہکی شاخ. اس میں اعلیٰ حضرت نے نعمت کا اظہار کیا ہے. اسے کہتے ہیں تحدیث نعمت. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چرچا کرنا کیسا ہے سنیے. سورۃ الضحیٰ میں ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اعلیٰ حضرت نے کس نعمت کا چرچا کیا؟ فرماتے ہیں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ روشن کو یاد کر کے رویا، سسکیاں ہچکیاں لے لے کے رویا. رحمت الہی کی موسلا دھار بارش برسنے لگی. پھر کیا ہوا؟ کلیاں چٹکنے لگیں، پھول بن گئے، شاخیں جھومنے لگیں. یعنی میرے آقا آپ کے رخ والضحیٰ کی برکت سے میری کوشش قبول ہو گئی. اور ہند میں، انڈیا میں جو مذہبی حالات بہتر نہیں تھے، بد مذہبی اور طرح طرح کے فرقے جنم لے رہے تھے، نہ جانے کیا کیا ہو رہا تھا، الحمدللہ ہند کے مذہبی حالات بہتری کی طرف آنے لگے اور مسلمانان ہند عشق رسول پر راسخ اور مضبوط ہونے لگے. بد مذہبوں اور بد مذہبیت سے بچنا شروع ہو گئے. یاد رخ میں آہیں کر کے بن میں رویا آئی بہار، جھومے نسیمیں نیساں برسا کلیاں چٹکی مہکی شاخ. نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ طوبیٰ میں ظاہر و باطن اول و آخر زیب فروع و زیب اصول. ظاہر و باطن اول و آخر زیب فروع و زیب اصول. باغ رسالت میں ہے تو ہی گل غنچہ جڑ پرتی شاخ. نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ طوبیٰ میں. ظاہر و باطن اول و آخر زیب فروع و زین اصول. ظاہر عیاں، باطن پوشیدہ، اول پہلا، آخر آخری، زیب خوبصورتی، سجاوٹ، ڈیکوریشن، فروع فرع کی جمع، ٹہنی شاخ، اصول اصل کی جمع یعنی جڑ، بیس، بنیاد. بارگاہ رسالت میں عرض کیا جا رہا ہے آقا آپ ہی ظاہر ہیں، آپ ہی باطن ہیں، آپ ہی اول ہیں، آپ ہی آخر ہیں، آپ ہی کی شاخوں کی زینت ہے، آپ ہی کی جڑوں کا حسن ہے، آپ ہی باغ رسالت کی کلی ہیں، آپ ہی باغ رسالت کے پھول ہیں، آپ ہی باغ رسالت کی پتیاں ہیں، آپ ہی باغ رسالت کے جڑ ہیں، سب کچھ آپ ہی ہیں. اب اعلیٰ حضرت نے ایسے تھوڑی کہہ دیا، نہیں، قرآن و حدیث ان کے پیش نظر ہے. ظاہر مفتی ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، عالم ہیں، علامہ ہیں، مجدد ہیں اور با کرامت ولی ہیں. ہر جمعرات کو بریلی سے مدینہ جاتے ہیں. ان کی کیا بات ہے. آئیے اس شعر کو سمجھنے کے لیے ایک روایت سنی اور ایمان تازہ کیجیے. مولانا فاضل علی قاری علی رحمۃ اللہ الباری شرح شفا میں علامہ تلمسانی علی رحمۃ اللہ الغنی سے ناقل یعنی نقل کرتے ہیں.
حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے روایت کی، حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امی علیہ السلام نے آ کر مجھے یوں سلام کیا. کس طرح سلام کیا؟ السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن. اے اول آپ پر سلام، اے آخر آپ پر سلام، اے ظاہر آپ پر سلام، اے باطن آپ پر سلام. آقا فرماتے ہیں میں نے کہا جبریل یہ تو خالق کی صفتیں، اول آخر باطن ظاہر، یہ تو خالق کی صفتیں، اللہ کی صفتیں، یہ مخلوق کو کیسے مل سکتی ہیں؟ جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی آقا اللہ کے حکم سے میں آپ کو یوں سلام عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان صفتوں کے ساتھ فضیلت دی ہے، تمام انبیاء پر، تمام مرسلین پر اپنے نام اور صفت سے آپ کے نام اور صفت ظاہر کیے ہیں، نکالے ہیں. آپ کا نام اول اس لیے رکھا ہے کہ سب انبیاء سے آفرینش یعنی تخلیق میں آپ مقدم ہیں، سب سے پہلے آپ کی تخلیق ہوئی، اور آپ آخر اس لیے کہ ظہور میں یعنی ظاہر ہونے میں آپ سب سے مؤخر ہیں، اور آخر اس لیے کہ آپ آخری امت کی طرف آخری نبی بنا کر بھیجے گئے. باطن اس لیے کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ساق عرش پر سرخ نور سے اپنے نام کے ساتھ آپ کا نام لکھا اور مجھے آپ پر درود بھیجنے کا حکم فرمایا. میں نے 1000 سال تک آپ پر درود بھیجا، 1000 سال تک، یہاں تک کہ حق جل وعلا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حکم سے بلاتے اور چراغ تابہ. اور ظاہر اس لیے کہ آپ کا نام رکھا، ظاہر نام اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں آپ کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا فرمایا. آپ کا شرف، آپ کا فضل سب آسمان و زمین پر آشکار کیا، تو ان میں سے زمین و آسمان میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے آپ پر درود نہ بھیجا ہو. اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا رب محمود ہے، آپ محمد ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور کا رب اول آخر ظاہر باطن ہے، اور حضور بھی اول آخر ظاہر باطن ہیں. یہ عظیم بشارت سن کر حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی فضلنی علی جمیع النبیین حتی فی اسمی و صفتی. اس اللہ تعالیٰ کو حمد ہے جس نے مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی، یہاں تک کہ میرے نام اور میرے صفت میں. جبھی تو اعلیٰ حضرت جھوم جھوم کے فرما رہے ہیں ظاہر و باطن اول و آخر زیب فروع زین اصول باغ رسالت میں ہے تو ہی گل غنچہ جڑ پڑتی شاہ. ایسی آل احمد خود بیادی یا سید حمزہ کل مددی وقت خزان عمر رضا برگ خدا سے نہ وقت خزان عمر رضا ہو برگ خدا سے نہ عاریشا. اعلیٰ حضرت نے یہاں اپنے سلسلے کے عظیم بزرگ آل احمد کا ذکر کیا ہے، حضرت حمزہ کا ذکر کیا ہے.
یا مرشدی آل احمد، ان کا عرف ہے اچھے میاں، اعلی حضرت کے مشائخ میں سے ہیں۔ یہ ہند ماہریرا شریف کے عظیم بزرگ ہیں۔ اے میرے مرشد، اچھے میاں، خذ بیدی، میرا ہاتھ تھام لیجیے، میرا ہاتھ پکڑ لیجیے، میری مدد کیجیے۔ یا سید حمزہ، یہ بھی آپ کے مشائخ میں سے ہیں، میری مدد کیجیے۔ کیا مدد کیجیے؟ کہ احمد رضا کی عمر جب تمام ہو تو بوقت نزعہ، بوقت موت میری عمر کی ٹہنی ہدایت اور نیکی کے پتوں سے خالی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ آخری وقت میں بھی پیر و مرشد کی مدد کی خواہش ہے کہ آخری وقت تو پیر و مرشد مدد کریں، پیر و مرشد کے مشائخ میں سے جو پیر ہیں یہ مدد کریں۔ اور اعلی حضرت کی اپنے مشائخ سے الفت، سبحان اللہ، اور حفاظت ایمان کی مدنی سوچ اللہ نصیب فرمائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، حفاظت ایمان کا ذہن ہونا چاہیے، اللہ نصیب فرمائے۔ اعلی حضرت نے ہی ایک جگہ لکھا ہے، جسے حفظ ایمان کی فکر نہیں تو خدشہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ جسے حفظ ایمان کی فکر نہیں، وقت نزعہ اس کا ایمان برباد ہونے کا خوف ہے۔ تو ایمان کی سلامتی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں کرنی چاہیے۔ ایمان کی سلامتی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایمان کی سلامتی کے لیے نیکیاں کرنی چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، سنتیں اپنانی چاہیے۔ ایمان کی سلامتی کے لیے سوتے وقت جب اوراد پڑھیں تو آخری میں سورہ کافرون پڑھیں، اس کے بعد کوئی کلام نہ کریں، انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جائے گا۔ اور اوراد بھی لکھیں شجرہ شریف میں۔ اور ایک بہترین نسخہ یہ بھی ہے کہ اپنا ہاتھ کسی ولی کامل کے ہاتھ میں دے دیں۔ جی ہاں، یہ ملاحظہ فرمائیے، رسائل دعوت اسلامی